کامل ہے یہاں غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یہاں غوث دہائی یا محیوتی دہائی دہائی یا محیوتی دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث بلا نازل یا غوث بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث بلا یا غوث ایک ساتھ پڑھ لو ذرا بلا اسلام پر نازل اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیوں ہے درو آتے ہے یا غنیوں ہے درو آتے یا غوث پڑھو اتنا تو کیسے پانی تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث تیرا میلا تیری محفل یا غوث غوث پڑھو تیرا میلا تیری محفل تیرا غوث ہزاروں تابعی سے تو بزرگ ہزاروں تابعی سے تو بزرگ وہ ربتا مجمل فاضل ہے یا غوث اور رضاتا خاتمہ بالخیر یا ہو گیا یا غوث رضاتا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل غوث اسی کو کم کر دیں ایک کو آپ نمائیں میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں تقریر بڑی عام ہے مگر بڑی خاص ہے سوال پہلا آپ سے یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا یا مجھے کیوں پیدا کیا سوال ہے نہیں بھائی جو کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں میں انہیں دیکھ آپ کو اور مجھے کیوں پیدا کیا بھائی آپ نے جو اپنے لیے بنایا انسان نے جیسے فریج واشنگ مشین موٹر سائیکل سائیکل یہ آپ کی کاریں یہ ساری آپ کی سفر کی سہولیات کے لیے ہیں کوئی کھانے کو گرم کرنے کے لیے ہیں کوئی کھانے کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں کوئی پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے اے سی آپ کے واتاورن کو جو ہے وہ سنتلت رکھنے کے لیے ہے ساری چیزیں اللہ نے آپ کے لیے انسان نے جو انسان کے لیے بنائی وہ سب کا مقصد ہے تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار ہی پیدا ہوتا ہے دو بار ایک بار تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اسے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے یعنی دو بار پیدا ہوتا ہے ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے صرف کھانے کے لیے جانور بھی ہے سونے کے لیے جانور ہے کمانے کے لیے صرف نہیں کافر بھی کماتے ہیں اللہ کو نہ ماننے والے بھی کماتے ہیں تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا سنو کماتے کماتے کچھ لوگ مر گئے کچھ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے پڑھائی کی اس کے بعد ڈگری لی اس کے بعد نوکری کی مر گئے اکبر الہآبادی نے کہا تھا کیا بتاؤں دوست کیا کاریں نمایاں کر گئے ایم اے کیا ڈگری لی نوکری کی پینشن لی اور مر گئے یہ زندگی نہیں ہے کہ اپنے کمائی کی نوکری کی اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کی منزل کیا ہے زندگی پر سفر کرتے رہیں گے پہنچیں گے نہیں آپ کی منزل کیا ہے اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا انسان کو کیوں پیدا کیا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی
نہیں نہیں، اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، پرکھنے کے لیے پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا۔ انسان آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آزمائش کا مطلب وہ صبح سو رہا ہے، فجر کا وقت ہے، اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں آئی، اس کے بستر میں اس نے کہا سردی کا وقت ہے، لیٹا ہے، گرمائی مکمل بنی ہوئی ہے، ایک دم سردی سے بچا ہوا ہے، باہر نہ نکلنا، مگر نیند نے اپنے آغوش میں یہ رکھا ہے، مگر اس کے ایمان نے اس سے کہا چل اذان ہو گئی، وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے ٹھنڈے پانی میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا اور کھڑا ہو گیا، اور جا کر کے اس نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ دی، اپنی ناک زمین میں رگڑ دی، تو وہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ پہلی آزمائش میں، ادھر دیکھیں، پہلی آزمائش میں، اس کا ٹریبل بڑھا دے ہلکا سا بھائی، پہلی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، یعنی انسان پھر اپنے گھر سے نکلا، یہ میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، گھر سے اپنے نکلا، تھوڑا سا اس کا بیس کم کر دیں، بیس کم کر دیں، اس کا بیس کم کریں، آپ توجہ کریں میری طرف، بیس کم کریں، بیس بھاری پن آواز کا کم کریں، اور کم کریں، بس یہاں رہنے دیں، بس یہاں رہنے دیں، بالکل ٹھیک۔ اب آپ نے بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے، آواز ہلکی سی کم کر دیں، سیٹھی دے رہا ہے آپ کا مائک، آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں، آپ اپنے گھر سے نکلے، جیسے ہی نکلے فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، ناشتہ کیا، گھر سے کام کے لیے نکلے، ایک باحیات قسم کی عورت جس نے بڑے ٹائٹ قسم کے کپڑے پہن رکھے اور بے حیا بے غیرت نکل کے جا رہی ہے، آپ کی نظر اس پر پڑی، آپ نے اپنی آنکھوں کو اس سے بچایا، ایک بار دیکھ چکے تھے اچانک دھوکے سے، مگر پھر نظر ہٹائی، اور ایک بار میں کچھ ہوتا بھی نہیں، دوسری مرتبہ چھتنا شروع ہوتا ہے، ایک بار میں دیکھا، نظر ہٹائی، اور ہٹاتے ہی آپ نے پھر سوچا نہیں دیکھوں گا، بھتی بڑی خوبصورت لڑکی ہے مگر نہیں دیکھوں گا، اس نے اپنے جسم کو بیکار طریقے سے کپڑوں سے ڈھک رکھا ہے، ایسے بیکار کپڑے ہیں، دیکھ کے اس کا لفظ کہتا ہے دیکھ، مگر اس نے نظر نیچے کو جھکائی اور نبی یاد آ گئے۔